اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اگلا وزیر اعظم کون ہوگا پاکستان میں، انتخابات کی کیا صورت گری ہوگی، اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں، اور نواز شریف صاحب جو سوچ رہے ہیں اگر اس کے اوپر پورا عمل نہ ہوا تو پھر جو ہے وہ حالات کیا رخ اختیار کریں گے، اور نواز شریف صاحب کی یہ سوچ کس نئی ہے، پرانی ہے، یا ان کا جو موقف تھا وہ کتنا اہم تھا یا کتنا اہم نہیں تھا۔ مریم نواز صاحبہ کس طرح سے چیزوں کو دیکھ رہی ہیں، کس زاویے سے دیکھ رہی ہیں، اور یہ کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ زیادہ کمفرٹیبل جو ہے وہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ ہے، جناب آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ ہے، وہ نواز شریف صاحب کو دوبارہ چوتھی دفعہ پاکستان کا وزیر اعظم بننے میں ان کو کوئی ایشو تو نہیں ہے، یا پھر مریم بی بی جو ہیں وہ کسی کی آنکھ کا کنکر تو نہیں ہے۔ یہ جو ہے وہ باتیں ہیں جو اس وقت اسلام آباد میں ڈسکس ہو رہی ہیں، اور اسلام آباد کے انتہائی اہم کوارٹرز میں یہ والی باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں۔ پہلے تو یہ تصور کیا جا رہا تھا اور یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ آصف علی زرداری صاحب کے صاحبزادے پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ ہاٹ فیورٹ ہیں، اور وہ جس طرح کر کے سرو کر رہے ہیں، جس طرح کر کے وہ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں، جس طرح کر کے انہوں نے مطلب کہہ لیں کہ جہاز کے پہیے پاکستان کی سرزمین کے اوپر زیادہ دیر ٹکنے نہیں دیے، اور پاکستان کے جو مسائل وہ سیلاب والا معاملہ ہو، وہ دہشت گردی والا معاملہ ہو، وہ دوسرے معاملات ہوں، فیٹف والے ہوں، ادھر ادھر والے معاملات ہوں، اس میں جس طرح انہوں نے پورے ایک سال رول پلے کیا ہے وہ بڑا اپریشیٹ کیا جا رہا تھا، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے یا کہہ لیں یا پاکستان کے بڑے بڑے عہدوں کے اوپر سر میں جب یہ والی بات کہتا ہوں تو پھر یہ ذہن میں رکھیں کہ کچھ طاقتور لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس فیصلہ کرنے کا اختیار ہوتا ہے، کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سسٹم کا حصہ ہوتے ہیں، انہوں نے آرڈرز کو ایگزیکیوٹ کرنا ہوتا ہے، وہ فیصلہ سازی ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، البتہ وہ اسسٹ کر رہے ہوتے ہیں یا پھر وہ مشورے میں بعض اوقات شامل ہوتے ہیں، اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر فیصلہ ہونا ہوتا ہے وہ مشورے والا جو سرکل ہوتا ہے وہ بڑا شارٹ ہوتا ہے۔ تو میں ان کی بات کر رہا ہوں جو سسٹم کا حصہ ہے، کسی نہ کسی ذمہ داری کے اوپر ہے، وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب چونکہ کچھ جو فیصلہ ساز ہیں جب ان کے منہ سے وہ تعریف سنتے تھے تو پھر وہ اب نجی محفلوں میں آ کے پھر جب ہم جیسے صحافیوں کو ملتے ہیں، ہماری اتفاقاً کئی ملاقات ہو گئی، تو اگر بیٹھے ہوئے چائے کے اوپر گفتگو کے دوران اگر کسی نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تعریف کر دی، اور پھر یہ ایک بار، دو بار، تین بار، چار بار مختلف جگہوں کے اوپر مختلف افراد جو سسٹم کا حصہ ہے جب وہ یہ والی گفتگو کریں تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ ہوا بن رہی ہے۔ تو یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ایک وقت تک یہ والا سین تھا، اور ہم اسیس کر رہے تھے، ازیوم کر رہے تھے کہ یار کہ یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے سر کے اوپر جو ہے وہ اقتدار کا ہمہ بیٹھ سکتا ہے۔ تو لیکن وہ حالیہ خبریں جو اسلام آباد میں اس وقت پاکستان کے وہ گپ شپ کے وہ فورم یا جو مطلب کہہ لیں کہ میننگ فل جو ایریاز ہیں وہاں پر جو ہے وہ باتیں کچھ اور طرح کی نکل پڑی ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے بڑا ایکسیلنٹ رول پلے کیا ہے، اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اور آصف علی زرداری صاحب جو ہیں ایک وقت تک ان کی خدمات کو بھی بڑا سراہا جا رہا تھا، لیکن یہ اب ذرا تذکرہ جو ہے آصف علی زرداری صاحب کا اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کا یہ ذرا اس کا کہہ لیں کہ چرچا ذرا کم ہو گیا ہے، وہ ان بیٹھکوں میں، ان نشستوں میں، ان گیدرنگز میں جہاں پر صاحب خبر باخبر لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں، یا پھر وہ جو ایک ماحول بنانے میں جن کا کردار ہوتا ہے، یا پھر وہ جو مشاورت میں لوگ شریک ہوتے ہیں کسی نہ کسی لیول کے اوپر، جب ان کے ہاں اب یہ اس کا چرچا ذرا کم ہے۔ شہباز شریف صاحب کا ذرا گراف تھوڑا سا اوپر جا رہا ہے، اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بڑی اچھا، ویسے شہباز شریف صاحب کا اگر آپ یعنی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ بڑی کمفرٹیبل ہے، اور شہباز شریف صاحب کا میں ماضی کا اگر آپ کو حوالہ دوں، اگر آپ سہیل وڑائچ صاحب کی وہ کتاب غدار کون، جو 12 اکتوبر 1999 کے بعد جب شریف فیملی سعودی عرب میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہی تھی تو انہوں نے شہباز شریف صاحب کے، حسین نواز صاحب کے
نواز شریف صاحب کے انٹرویوز کیے تھے، اور ان انٹرویوز پر مشتمل ہے یہ والی کتاب غدار کون. اس میں بھی یہ تاثر جو ہے وہ مل کے آتا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے ہمیشہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اس کے ساتھ مل کے چلنے کو کہا ہے. وہ کبھی بھی نہیں چاہتے، یا ان کی کوشش یہ رہتی ہے کہ آپ ان کو ایوالو کریں، ان کے ساتھ چلیں اور ان کو ایک کمفرٹیبل زون میں رکھیں، بجائے اس کے کہ ایک ریس لگ جائے کہ ایک سول سپریمیسی کے نام کے اوپر آپ کو یہ والا کام کوئی نہیں کرنے دے گا، اور آپ کو آہستہ آہستہ پہلے گورننس کے مسائل ٹھیک کرنے ہیں، پہلے ڈیلیور کرنا ہے، اور پھر لوگوں کو اس کی جب عادت پڑ جائے گی تو پھر آپ کی پوزیشن بہتر ہو جائے گی. یہ ترکی ماڈل میں ہم دیکھ چکے ہیں، لیکن شہباز شریف صاحب جو ہیں یہ شروع سے ہی اسی طرح کی سوچ کے حامل ہیں، اور ان کو بارہا اپنے بھائی کے مقابلے میں ان کو آفر ہوئی کہ آپ نواز شریف صاحب کو سے علیحدگی اختیار کریں، آپ ہمارے پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہیں. ان کو پہلی دفعہ 93 میں میرا خیال ہے یا 94 میں اس طرح کا، جب غلام اسحاق خان صاحب نے نواز شریف صاحب کی اسمبلی توڑی تھی، اور وہ مشہور زمانہ تقریر جو نواز شریف صاحب نے کی تھی کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا، تب شہباز شریف صاحب انہوں نے اپنی اس تقریر میں بھی کہا تھا کہ میرے بھائی شہباز شریف کو یہ آفرز کی گئیں. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، اس وقت ایوان صدر جو ہوتا تھا وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ماؤتھ پیس کہہ لیں، یا وہاں سے وہ آپریٹ کرتی تھی جو اسٹیبلشمنٹ تھی. تو تب بھی، اور پھر پرویز مشرف صاحب جب انہوں نے اقتدار پر قبضہ کیا تب بھی اس طرح کی خبریں نکلیں. اور کلثوم نواز صاحبہ نے ایک پریس کانفرنس میں اس پریس کانفرنس میں شریک تھا لاہور ہائی کورٹ میں، یا میڈیا سے جو گفتگو کی تھی، اس وقت اخبار نویس پرنٹ میڈیا ہی ہوتا تھا، تو میں بھی ان سعید آصف صاحب اور شجاعت علی خان صاحب، سعید چودھری صاحب، بختگیر چودھری صاحب، اس طرح کے صحافیوں کے ساتھ میں بھی وہاں پر موجود تھا، میرے سینئرز تھے یہ والے سارے. تو انہوں نے کلثوم نواز صاحبہ نے شہباز شریف صاحب کا نام لیے بغیر ان کے اوپر بڑی کڑی تنقید کی تھی کہ یہ جن کے دوست ہیں یا جن کا دوست ہے وہ جا کے بات کریں، جو کر سکتا ہے کریں. اس طرح کر کے انہوں نے کی تھی، تو ان کی فیملی میں اس بات کو بڑا لیا گیا تھا. تو یہ ایک بہرحال شہباز شریف صاحب نے کبھی بھی اپنے بھائی کو بٹرے نہیں کیا، یہ بھی اپنی جگہ کے اوپر ایک حقیقت ہے. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اب بھائی جان نے چکن پہن لی ہے، اب بھائی جان نے پرائم منسٹر ہاؤس کے مزے چکھ لیے ہیں، اب شاید شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ نہ رہیں. لیکن میری پرسنل رائے اس کے اوپر ذرا مختلف ہے. میں آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کر رہا ہوں جو اس وقت اسلام آباد میں چل رہی ہیں. یعنی کہ اس وقت ایک بار پھر کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب ہی آئندہ انتخابات کے بعد، وہ جب بھی ہوں، اب یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ کہ انتخابات کب ہوں گے، تو وہ انتخابات جب بھی ہوں شہباز شریف صاحب ہی جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کمفرٹیبل ہوگی کہ وہی پرائم منسٹر ہوں. لیکن جب کہہ لیں کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، اور جنرل باجوہ صاحب کی طرف سے یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جب رابطہ کاری شروع ہوئی تھی، پہلی دفعہ یہ رابطہ جو ہوا تھا یہ شاہد خاقان عباسی صاحب کے ذریعے ہوا تھا. اس فقیر نے تب 2019 میں یہ آپ کو یہ والی خبر دی تھی، اور پھر وہ درست ثابت ہوئی، مختلف موقعوں کے اوپر اس کی تصدیق کی گئی مختلف لوگوں کی طرف سے. تو تب یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا لندن میں ایک اجلاس تھا، اس میں یہ بات بڑی تفصیلی ڈسکس کی گئی کہ جی کہ اگلا ہماری طرف سے پرائم منسٹر کون ہوگا. تو مطلب کہہ لیں کہ جب سب کی باتیں سننے کے بعد جو نواز شریف صاحب ہیں انہوں نے کہا، ان کی ایک کہہ لیں کہ نظریہ کہہ لیں، یا ان کی وہ جو بات ان کی اڑ جائے نا، وہ اڑی رہتی ہے بات. تو انہوں نے یہ بات مطلب اس میٹنگ میں کہی کہ سب نے کہا شہباز شریف ہو سکتا ہے، میاں صاحب تسی، کیونکہ وہ میاں صاحب کے سامنے کون کہہ سکتا ہے کہ اور کون ہو سکتا ہے. تو میاں صاحب یاد رہے کہ ابھی تک کسی بھی عوامی عہدے کے لیے پاکستان کے قانون کے مطابق ان کی اہلیت کھو چکے ہیں، وہ اہلیت نہیں رکھتے. تو تب تو فوری تبدیلی آنی تھی. تو لیکن وہ وہاں پر یہ چیزیں کھل کے ڈسکس ہوئیں کہ اوکے، اگر ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے تبدیلی لاتے ہیں تو عارضی بندوبست کے طور کے اوپر شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے، اس کے بعد جو ہے وہ قانون سازی کر کے یا جیسے بھی کر کے معاملات کو نواز شریف صاحب کا راستہ صاف کرے. نواز شریف صاحب چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنیں گے. اور شہباز شریف صاحب نے کہا وہاں پر کہ میں 3 دفعہ وزیر اعظم بن چکا ہوں، میری اب جو عمر ہے وہ بھی
اور میری صحت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی. اب میں نے سارے اللہ پاک نے مجھے ساری چیزیں جو ہیں میری ساری زندگی جو ہے وہ اس کے احسانات کا میں شکر ادا نہیں کر سکتا. اس طرح کی جذباتی ان کی تقریر تھی. میں جو چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننا چاہتا ہوں یہ ایک اصول کی بنا کے اوپر, اور اصول یہ ہے کہ آپ پاکستان کے عوام کی مرضی کے خلاف فیصلے پاکستان کے عوام کے اوپر ٹھونستے ہیں. پاکستان کے عوام منتخب کسی کو کرتے ہیں, پاکستان کے عوام اپنی نمائندگی کا یا اپنے نمائندہ جو منتخب کرتے ہیں, وزیر اعظم جو منتخب کرتے ہیں, آپ وہ حق تسلیم نہیں کرتے, آپ اپنی مرضی ٹھونستے ہیں, آپ کٹ پتلیاں لے کے آتے ہیں, اور پاکستان کے عوام پھر دوبارہ اپنے انہی جن کو وہ ووٹ دیتے ہیں وہ انہی کو دوبارہ ووٹ دیتے ہیں, لہٰذا وہ عوام کی منشا سمجھیں. تو یہ ایک میسج ہے, بالکل اسی طرح جس طرح اسحاق ڈار صاحب کا, ویسے دیکھیں اسحاق ڈار کہہ رہا ہوں, غلام اسحاق خان صاحب کا دوسری دفعہ ذکر ہو گیا. انہوں نے جب بینظیر بھٹو صاحبہ کی پہلی اسمبلی جو تھی تحلیل کی تھی, اس میں انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کے اوپر الزام لگایا تھا کرپشن کا. مسٹر 10% کہا جاتا تھا ان کو, پروپیگنڈا یہ کیا گیا تھا. تو جب نواز شریف صاحب کی اسمبلی توڑی گئی, جب نگران حکومت بنی, تو جو کہہ لیں کہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے جو نگران, جب ان سے کہا گیا کہ جی آپ بھی نگران حکومت میں اپنے بندے دیں, تو آصف علی زرداری صاحب کو حلف اٹھایا گیا, نگران کابینہ میں شامل کیا گیا, اور بینظیر بھٹو نے کہا تھا کہ یہ انہوں نے کرپشن کا الزام لگایا تھا آصف کے اوپر, تو اب یہ خود اگر ان سے حلف لیں گے تو یہ وہی جمہوریت بہترین انتقام ہے, یعنی یہ ایک طرح سے وہ کلین چٹ دے رہے ہیں. تو یہ تھوڑا سا تو شرمندگی کا اظہار ہوگا نا, فیل تو آئے گی. یہ تھی ان کی لاجک. تو نواز شریف صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کا بھی یہی مقصد ہے کہ میں وزیر اعظم بننے کا شوق ختم ہو گیا سارے. بات اصول کی ہے, اور بات یہ ہے کہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننا ہے, چاہے ایک دن کے لیے بننا ہے, تاکہ میسج جائے اکراس دی بورڈ جائے کہ بس کر دیں, یہ تجربے کرنے بس کر دیں. تو میرا یہ خیال تھا کہ شاید حالات بہت بدل چکے ہیں 9 مئی کے بعد بھی, اور پھر عاصم منیر صاحب کی کمانڈ سنبھالنے کے بعد بھی, اور پھر یہ عمران خان صاحب کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس منظور ہونے کے بعد بھی, کہ پاکستان کے ڈی جی آئی ایس پی آر نے, پاکستان کے ڈی جی آئی ایس آئی نے یہ, اور پھر جناب باجوہ صاحب نے مختلف انٹرویوز میں اعترافات کیے کہ بہت ہم نے تجربے کر کے دیکھ لی ہے, پاکستان نے پاکستان کے آئین کے مطابق ہی چلنا ہے اگر پاکستان نے بڑھنا ہے, آگے چلنا ہے. تو میرا یہ خیال تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس پر اکتفا کر لیں گے, لیکن نہیں. نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ نہیں, یہ کنکریٹ ہونا ضروری ہے, یہ میسج جانا ضروری ہے, یہ اور کہ اہلیت ختم ہو, اور جو کچھ ہمارے خلاف کیا گیا تھا وہ ریورس کیا جائے, اور جنہی عدالتوں کے ذریعے ہمیں نااہل کیا گیا, ہماری حکومتیں ختم کی گئی, انہی کے ذریعے وہ واپسی کے گیئر لگے, اور پھر وہ وزیر اعظم کا جو عہدہ ہو وہ حلف ہو, اور عوام کا جو فیصلہ ہے وہ دوبارہ سے نافذ ہو, تاکہ یہ ایک میسج جو ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں لکھا بھی جائے اور تاریخ بن جائے کہ پاکستان کے عوام کی مرضی کے آگے کوئی نہیں ٹھہر سکتا. تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ابھی تک اس کے اوپر قائم ہیں, لیکن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ کمفرٹیبل ہے. تو اگر آئندہ انتخابات کے بعد جو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ کہاں پر ہوگی, پاکستان تحریک انصاف کے پاس کتنا مارجن ہوگا, ان کے خلاف 9 مئی کے مقدمات جو ہیں وہ ان کو ماسٹر مائنڈ کے طور پر عمران خان صاحب کو ٹریٹ بھی کیا جائے گا, عدالتوں میں کیس بھی چلیں گے, اور نشان عبرت بھی بنایا جائے گا. تو پی ٹی آئی کا مارجن کیا پیچھے بچتا ہے, آپ اچھی طرح اس کو سمجھتے ہیں, پاکستان کی سیاست سے بھی آپ واقف ہیں. تو جو مطلب پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اگر چلتی ہے اقتدار میں, مطلب اتنی سیٹیں جیت جاتی ہے, تو شہباز شریف صاحب ہی اگر چوائس ہوتے ہیں تو پھر سر شاید ایک بار پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان پھر کوئی انبن پھر سے ہو سکتی ہے. یہ اس پر بہت سے لوگ جو ہیں جو سیاسی تجزیہ نگاری میں مہارت رکھتے ہیں, ان کا وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اگر
اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایمفسس زور ہوتا ہے کہ نہیں شہباز شریف صاحب، تو پھر سر لڑائی ایک بار پھر نواز شریف صاحب اس کے اوپر عوام کے حق حاکمیت کے اوپر کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے. تو ایک ملاقات، خیر مریم بی بی جو ہیں وہ بھی ظاہر ہے کہ جب وہ والد کی بات ہوگی اور چچا کی بات ہوگی تو پھر وہ والد کی طرف جھکاؤ ان کا زیادہ ہوگا، اور وہ ابھی سے اسی طرح کی سوچ رکھتی ہیں اور پہلے بھی اسی طرح کی سوچ رکھتی ہیں. تو سر گڑبڑ ہے، گڑبڑ ہو سکتی ہے، ایک بار پھر پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کھٹپٹ ہو سکتی ہے. تو اب اس کو ہاں ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر فرض کریں کہ نواز شریف صاحب چوتھی دفعہ وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو کیا پھر سے نواز شریف صاحب جو ہے چوتھی دفعہ اگر وزیر اعظم بنتے ہیں تو ان کی طرف سے معاملات اسی طرح سموتھ چلتے ہیں، یا پھر وہ مطلب میں کھل کے اگر بات کروں کہ وہ سول سپریمیسی کے لیے کیا باجوہ صاحب کو یا پروجیکٹ عمران خان کے جتنے لوگ ہیں ان کو قانون کے کٹہرے میں لانے کی ضد تو نہیں کریں گے؟ تو اگر وہ ضد کریں گے تو پھر لڑائی ہے. تو میرا نہیں خیال، میں اگر مجھ سے پوچھیں کوئی تو میرا ذاتی تجزیہ کیا ہے، میرا نہیں خیال کہ نواز شریف صاحب نے، کیونکہ پہلے بھی نہیں لڑائی کی تھی، پہلے بھی لڑائی نواز شریف صاحب کی طرف سے نہیں تھی، تو اب بھی شاید نہ ہو. تو دیکھیں یہ جو محبت ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان، یہ کتنی دیر اور چلتی ہے، کیونکہ سیاست ہے، اس میں کوئی چیز حتمی بھی نہیں ہوتی اور مستقل بھی نہیں ہوتی. تو نواز شریف صاحب کے ارادے بڑے واضح ہیں، اور شہباز شریف صاحب کی خواہشیں اور شہباز شریف صاحب کو پسند کرنے والوں کی خواہشیں اپنی جگہ بھی اپنی ایک طرح سے حقیقت ہے. دیکھیں کیا ہوتا ہے. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ.